بزنس رول سے کل بولا کہ یہ سوال سجاد کا نہیں اٹھ سکتا, یہ سوال اٹھ سکتا ہے, یہ بھی سچ ہے. ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ہم نے الیکشن لڑا, بٹ کہیں بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سینٹیمنٹس آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, ایسپریشنز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کین بی کنٹینڈ بیکاز آف بزنس رولز اینڈ ری آرگنائزیشن. اگر شیخ محمد عبداللہ نے یہی سوچا ہوتا تو اٹانومی کی بات کرتے. تو اس وقت جو عمر صاحب نے پلبسائٹ کا مینشن کیا تو کبھی وہ ڈسکشنز ہوتے. غرض یہ ہے کہ اگر جموں اینڈ کشمیر پیپل ہیو لاسٹ all agencies and all means of power, the last agency is this house. It is up to us whether we make this house into a glorified municipality or equivalent to the constituent assembly discourse debates جو اس constituent assembly میں ہوا کرتے تھے. ہو سکتا ہے یہ کمزور اسمبلی ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. اگر نیشنل کانفرنس مجبوری میں ہو کے سرکار چلانے کے لیے, چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ایشوز, عمر صاحب اس پر خاموشی کرتے ہیں, لیکن اس خاموشی کی قیمت بہت مہنگی ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے, کیونکہ 5 سال بعد 10 سال بعد ہمیں لگے گا یہ نارملائز ہوا, جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے ایبروگیشن نہیں ہوئی, لیکن شیخ صاحب کو دینے کے لیے ہندوستان کو ایک ملک تھا. آج ہم اس کو میونسپلٹی میں ہم نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے, اور اتنے ٹرن ڈاؤن کیا ہے کہ باہر پولیس والا جو ہے, کسی اس ہاؤس میں 90 لوگوں کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی تبدیلی کر سکے. نتیجہ یہ ہے سر, اف یو ایز اے کسٹوڈین آف دس ہاؤس ول ناٹ لیٹ ڈسکورس اینڈ ڈبیٹ ان جموں اینڈ کشمیر, نتیجہ وائلنس ہوا ہے, نتیجہ سیپریٹزم ہوا, نتیجہ جماعت اسلامیہ ہوا, نتیجہ پاکستان اسٹرانگ ہوا جموں کشمیر میں, کیونکہ آپ نے جموں اینڈ کشمیر کے عوام کو چوک کیا, سفوکیٹ کیا. آج بھی مکان لوگوں کے اٹیچ ہو رہے ہیں, آج بھی نوجوان 5000 جیلوں میں ہیں, آج بھی اس وقت پاسپورٹ ویزا حج عمرہ جانے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے. میں MLA ہوں, میرے خلاف 2 UAP کے کیس ہیں, 8 تاریخیں مجھے ہر مہینے میں لگتی ہے, اور آپ اندازہ نہیں لگ سکتے 50 ڈگری گرمی میں تہاڑ کے جیلوں میں, جودھ پور کے جیلوں میں ہمارے نوجوان, ان کے ماں باپ رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, ان کے گھر میں وکیل کے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. اور وہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں. جن قربانیوں کی ذکر یہاں ساگر صاحب نے کیا, سیف اللہ صاحب نے کیا, 10,000 کشمیری مسلمانوں نے جنہوں نے قربانیاں دی, گولیاں دی آپ کے جھنڈے کے لیے, آپ کے آئین کے لیے, ہمارے جھنڈے کے لیے, اس ملک کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جس کا آج آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو ہماری بہن یہاں پہ شگن پریہار صاحب ہے, ان کے والد نے قربانی دی, ہم ان کا مذاق نہیں بناتے, لیکن میں آپ کو یہ بولتا ہوں, ٹو پٹ دا ہسٹری رائٹ ان دا کانٹیکسٹ. سر, جس طریقے میں شیخ صاحب کے نام کے ساتھ بے حرمتی کی گئی, وہ ہر اس کے بے حرمتی ہر شخص کے ساتھ جس نے ہندوستان کا جھنڈا بالادست کیا جموں کشمیر میں. جب تک آپ 13 جولائی کے مسلمان جو شہید ہوئے جموں کشمیر میں, آپ ان کی اعزاز میں سرکاری چھٹی کو بحال نہیں کریں گے, بی جے پی کوئی انصاف نہیں کر سکتی ہے. چاہے وہ شیخ صاحب کا دن ہو یا 13 جولائی یوم شہداء جسے کہتے ہیں, وہ قربانیاں جمہوریت کے لیے تھی, وہ قربانیاں ہندوستان کے لیے تھی, اور وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو اور ہمیں یہ جمہوریت, یہ فلور ملتا ہے. میں عمر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سبھی سے, خاص کر آپ سے سر, کہ یہ دونوں چھٹیاں, چاہے وہ شیخ صاحب کی چھٹی ہو یا 13 جولائی یوم شہادت جسے کہتے ہیں, both days should be restored, and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, انہیں بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور ہم دامن بہلا کے کہتے ہیں کہ 13 جولائی is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy. اس وقت جو پورے شخصی راج پورے ملک میں ختم کیا گیا, وہ ان شہادتوں سے وہ ڈیموکریسی آئی, چاہے کہ وہ مسلمان تھے, وہ کشمیر کے مسلمان تھے, لیکن اس کا غرض یہ تھا کہ 13 جولائی کی وجہ سے پولیٹیکل اویکننگ جموں اینڈ کشمیر میں ایک شخصی راج کے خلاف ہوئے. مہاراجہ جموں کا تھا, ڈوگرا تھا, ہندو تھا, لیکن اس کا غرض مقصد یہ تھا کہ جموں کے ہندو کو بھی جمہوریت ملے, اس سے بھی اتنی جمہوریت ملے جتنی پوری ملک میں تھی. ساتھ ہی ساتھ مجھے زیادہ وقت آپ سے نہیں لینا, نائک صاحب بھی کچھ بات کریں گے, آپ نے بولا 13 منٹ ہے, ہم اس سے کم ٹائم میں کنکلوڈ کریں گے. عمر صاحب نے اپنے پرومسز میں یہ کہا ہم ریزرویشن کو ریشنلائز کریں گے. وی آر اے ینگ اسٹیٹ, وی آر کاؤنٹرنگ ملیٹنسی, وی آر فیسنگ ایکسٹریمزم, وی آر فیسنگ ڈرگس, ڈپریشن, میسو چیلنجز. اگر میریٹوریس بچہ میرٹ کے حساب سے اسٹیٹ میں نوکری نہیں لے سکتا, اپنے کالج میں پڑھ نہیں سکتا, زمین بیچ کر اس کا باپ اس کو بنگلور اور مہاراشٹرا بیچتا ہے, تو یہ میریٹوریس بچہ کرے گا کیا؟ اگر ریزرویشن ریشنلائزیشن سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. میں نہیں بولتا ہم ریزرویشن خدا نہ خواستہ اکنامک ویکر سیکشنز ہیں, پہاڑی بھائی ہمارے, گجر بھائی, کسی بھی SC بھائی, سب کا حق ہے, لیکن ریزرویشن ایز پر دا پاپولیشن جو پورے ملک میں میٹرکس ہے, پورے دنیا میں میٹرکس ہے کہ پرو ریٹا ریزرویشن ہونی چاہیے, جتنی آبادی اتنا آرکشن ملے ان کو. اور ہم کہتے ہیں میرٹ کو
आप ख़त्म ना करें. दूसरा मसला सर, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा ठीक है होम आपके अंडर नहीं है, आप क्वेश्चंस नहीं लेंगे, लेकिन सर दिस हाउस हैज़ टू एनेबल पीपल द डायलॉग. अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस. अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदून में हैं, सजा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे बोले वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया. स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया. उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए. ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर. ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हम नहीं बोलते आज़ाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में, अपनी ज़मीन में रखिए. 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहाँ दिलों में होती है वो 50 साल तक कम नहीं होगी. इतना ही नहीं सर, जो लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स में आपके हाथ में नहीं है, बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है. जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज़ को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफ़ी दो. कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे. वर्किंग ग्रुप क्या थे? Working group was about the victims of violence. Working group was about the surrender policy. Working group of Prime Minister Manmohan Singh was about opening borders between this Kashmir and divided Kashmir. Working group was also about giving reconciliation a chance in Jammu and Kashmir. सिर्फ ये आतंकवाद, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, UAPA लगा के अमन अचीव करना, Kashmir is peaceful, but Kashmiris are peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने इस्टेब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने. जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशन बराबर होंगे. और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते हैं, आपके फैसलों से इफेक्ट होते हैं. आज हम कमजोर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है दिल्ली में, यहाँ पर भी. आप इस हुकूमत के साथ साथ, इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीज़ें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्यूनिसिपलिटी आपके होते हुए एक कंट्री हैज बीन टर्न इनटू अ म्यूनिसिपलिटी. It is your duty, it's your duty to help all of us collectively that we don't end up becoming a glorified municipality. Thank you, sir.